احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام شرکاء و سامعین کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس اور پرنور مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس مقدس مہینے کی گھڑیاں درود و سلام سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں محافل میلاد شریف کا انعقاد کرتے ہوئے سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر جلوہ گری کی گھڑی کائنات کی سب سے بڑی گھڑی ہے، اس کا فیض ہر لمحے سے زیادہ ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک مرتبہ مکہ شریف میں ہوئی، مگر جب بھی وہ موسم میلاد آتا ہے اس سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے، اور وہ رات اور وہ مہینہ اس پہلی گھڑی کی وجہ سے اتنا ہی متبرک ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید آج سے صدیوں پہلے ایک رات اس کا نزول ہوا تھا جس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے،
اور ایک ہی قرآن ہے، ہر سال کوئی نیا قرآن نازل نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ ایک بار جو نزول ہوا تھا اس سے ہر سال کے رمضان کی وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک بار ہی ہوئی تھی، مگر وہ ایک بار کی ولادت سے جو برکت کائنات کو ملی، اس کی وجہ سے ہر سال جب وہ رات آتی ہے اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی برکتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو انہی برکات کے لحاظ سے ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، یعنی جو خوشبو 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو دنیا میں ظاہر ہوئی، پھر ختم نہیں ہوئی، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج بھی اسی خوشبو سے دماغ معطر ہے، اور آج بھی اسی مہک کی وجہ سے دلوں کی کیاریوں میں ایمان کے پھول مہک رہے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور سے ہر چیز کو عظمت ملی، ہر چیز کو راحت ملی، اور جہاں ایک بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، امت کے لیے وہ مقام باعث برکت بنا، اور اس وقت نہیں آج تک امت کی ساری صدیوں میں اس چیز کو مانا بھی گیا، اس پہ عمل بھی کیا گیا کہ اگرچہ وہ کئی صدیوں پہلے وہاں سے گزرے تھے، مگر اب بھی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اس سلسلہ میں وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری چوتھی جلد کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب کے متعدد مقامات پر اس کی وضاحت کی گئی، بالخصوص جبل صلا جس کے دامن میں، جس کے ساتھ مسجد فتح موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وہاں پر قیام فرمایا تھا اور بیٹھ کے دعا مانگی تھی، اور ایک روایت کے مطابق وہیں پر سورہ فتح کا نزول بھی ہوا تھا۔ وہاں پر قیام کے لحاظ سے مسند امام احمد میں سند صحیح کے ساتھ ان سیکا راویوں سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے جہاں آج بھی مسجد فتح موجود ہے۔ دعا فی مسجد الفتح ثلاثاً، 3 دن نبی علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیر، منگل اور بدھ کے دن دعا فرمائی، فاستجیب لہ یوم الاربعاء، تو بدھ والے دن دعا قبول ہو گئی۔ فعرف البشر فی وجہہ، جب دعا قبول ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دعا کی قبولیت کی خوشی کے آثار بالکل واضح تھے۔ اب وہاں ایک مقام جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اس مقام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا فیض ملا اور وہاں کیا برکت آئی، اور اس برکت کے بارے میں امت کا عقیدہ کیا تھا۔ بعد والی امت تو بعد والی رہ گئی، خود صحابہ کرام علیہ رضوان کیا عقیدہ رکھتے تھے، یہ تفصیلات متعدد کتب میں موجود ہیں۔
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دعا مانگی تھی، فرماتے ہیں فلم ینزل بی امر مہم غائز، میری پوری زندگی میں مجھے جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کوئی مشکل جو حل نہ ہو اس کا مجھے جب سامنا کرنا پڑتا ہے، الا توخیت تلک الساعہ فعدو فیہا، میں اس مسجد کی طرف چلا جاتا ہوں، اس جگہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے، اور جن دو نمازوں کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیانی وقفے میں جو دعا مانگی تھی، میں اسی میں جا کے دعا کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے فعارف الاجابۃ، دعا مانگتے ہی مجھے قبولیت کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ہر جگہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہر جگہ سے قبول کرتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کر اس جگہ کی برکت کی وجہ سے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود ہے، معین مقام پر یہاں تشریف فرما ہوئے تھے اور یہاں پر برکتیں چھوڑ گئے ہیں، اور اب بھی مجھے برکت ملے گی، اگرچہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، لیکن حضرت جابر جو توہم پرست نہیں، جو 15ویں صدی کا کوئی یقین اختیار کرنے والے نہیں، وہ صفہ کے فارغ التحصیل ہیں، ان کا یہ یقین جس کو سند صحیح کے ساتھ مسند امام احمد کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور دیگر متعدد کتابوں میں موجود ہے، وہ حصول برکت کے لیے اور حصول رحمت کے لیے توسل کو اختیار کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے جہاں قدم لگے ہیں اور جہاں آپ کی خوشبو ہے، وہاں جا کر اگر میں دعا کروں گا تو میری دعا بہتر طریقے سے قبول ہو جائے گی۔ اور اس پر یہ نہیں کہ انہوں نے ایک بار ایسے کیا یا 2 بار یا 3 بار یا 4 بار، فلم ینزل بی امر مہم غائز الا توخیت تلک الساعہ کہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے واضح کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو زندگی میں کوئی مشکل مقام آیا ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکل آئی ہو اور وہاں نہ گئے، اور پھر یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ دعا مانگی ہو اور دعا قبول نہ ہوئی۔ جب بھی گئے ہیں کہتے ہیں ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے مجھے قبولیت کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مبارک ہے۔ اب جس مقام پر وہ تشریف فرما ہوں، جن مقامات میں جائیں وہ مقامات برکت والے ہیں، تو جن اوقات میں آئے وہ اوقات کتنے برکت والے ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عظمت کی بنیاد پر وہاں اتنی برکت اتنی رحمت ہے، اور یہ بطور خاص آج عقیدے کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ برملا جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا تقریروں میں کہتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت ہی نہیں کہ وہ برکت لینے کے لیے کہیں گئے ہوں، صحابہ تو گئے نہیں تھے، تم نے بعد والوں نے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں۔ اب یہ میں صحابہ کا عمل سند صحیح سے بیان کر رہا ہوں جس میں کوئی راوی کمزور نہیں، نہ سند کے بغیر بات ہے اور نہ کمزور سند کے ساتھ ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ صحابی کا عمل ظاہر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، اور صدیوں میں یہ تسلسل قائم رہا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وہاں بیٹھے تھے، برکتیں آج تک موجود ہیں، ایسی ایک لمحی ولادت ہوئی تھی، برکتیں آج تک موجود ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں آپ تشریف فرما ہوئے تھے، صحابہ کو اس سلسلے میں بھی بڑا تحسس تھا، جستجو تھی کہ ہم نے بہری اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں نبی علیہ السلام کبھی تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہاں پر ہارون بن کثیر عن ابی عن جدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعا مانگی تھی خندق والے دن وہ مسجد فتح کی کس جگہ مانگی تھی؟ چونکہ مسجد تو کافی ہے، بیٹھے ایک جگہ تھے، تو کہتے ہیں فی موضع الاسطوانۃ الوسطی، جو مسجد فتح کا درمیانی ستون ہے اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. یعنی یہ تعین انہوں نے دیکھنے والوں سے کیا، اور اس جگہ بعد میں بنائی گئی مسجد کا ستون تھا، اور ستون کے لحاظ سے اس کی شناخت ہوتی رہی. اور یہ روایت کرنے والوں کا مقصد کیا تھا کہ یہ ایک امت کے لیے تحفہ ہے جو بعد میں نہیں ان کو پتا چلے کہ یہاں ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، اور بیان ہی اسی جگہ پہ بیٹھ کر وہ برکتوں کے لیے دعا مانگیں. لیکن یہ کتنا المیہ ہے کہ صحابہ تو جگہ معین کرتے رہے اور بعد والوں کو نشانیاں بتاتے رہے کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور یہاں بیٹھنا چاہیے. اور بعد کا ایک طبقہ ان نشانوں کو مٹانے لگا کہ اگر کوئی نیت کر کے آئے گا دعا مانگنے کی اور اس نیت سے کہ فائدہ زیادہ ہوگا تو معاذ اللہ ان کے بقول شرک پھیل جائے گا. تو پھر یہ الزام تو صحابہ پہ ہوا. حضرت جابر وہاں پر دعا کے لیے جاتے ہیں اس نیت سے کہ یہاں زیادہ قبول ہوگی، اور گھر سے نیت ہی دعا کی ہے کہ میں اس جگہ جا کے دعا مانگوں گا. تو جو ان لوگوں کی تشریحات ہیں دین کے اندر، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات سے ٹکراتی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی جو سوچ ہے یہ وہی سوچ ہے جو فکر صحابہ پہ جس کو استوار کیا گیا ہے. اب استوانہ کی جگہ کو معین کر کے یہ یحییٰ جو ہارون بن کثیر کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں فدخلت مال حسین بن عبداللہ مسجد الفتح، میں حضرت حسین بن عبداللہ کے ساتھ مسجد فتح میں داخل ہوا. فلما بالغ الاسطوانۃ الوسطی من المسجد، جب وہ مسجد کے درمیانے ستون تک پہنچے تو حسین بن عبداللہ نے مجھے یہ بتایا ھذا موضع مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جو نبی علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں سرکار دو عالم وسلم خندق والے دن بیٹھے رہے تھے، جہاں دعا مانگی تھی، جہاں دعا قبول ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے. اب آگے عمل کیا تھا تو راوی کہتے ہیں وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ اِذَا جَاءَ مَسْجِدَ الْفَتْحِ، حسین بن عبداللہ جب بھی مسجد فتح میں داخل ہوتے تھے آگے پیچھے نہیں، وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. یہ الفاظ اس واسطے بھی اہم ہیں، اور وفا الوفا کی تیسری جلد کے 5ویں باب کے اندر بھی ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ آج ایک طبقے نے ان چیزوں کو شرک کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ اس نیت سے نماز پڑھے کہ یہاں پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ہوگا، سوائے 3 مساجد کے کہیں اگر گیا تو اس کا جانا جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. اب حضرت جابر جس مسجد میں گئے ہیں یہ نہ مسجد حرام ہے، نہ مسجد نبوی شریف ہے، نہ بیت المقدس ہے، یہ ان کے علاوہ مسجد فتح ہے. اور پھر تلاش وہاں ہے کہ جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی میں نے وہی پڑھنی ہے، لغو کام کے لیے نہیں، فائدہ کے حصول کے لیے. اس واسطے کہ جو برکتیں وہاں پہ شامل ہوئی وہ برکتیں آج تک موجود ہیں، اور ان برکتوں کے حصول کے لیے نیت سے گھر سے جانا یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس سیرت سے بعد والوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے بھی برکتیں ملتی ہیں. آپ کو انسان یاد کرے جہاں بھی انسان بیٹھا اس سے ذکر سے تذکرے سے آپ کی سیرت کو جہاں بیان کیا جائے وہاں بھی برکتیں آتی ہیں، جہاں سورت کو بیان کیا جائے وہاں بھی برکتیں آتی ہیں، جہاں ذکر میلاد ہوتا ہے، ذکر فضائل ہوتا ہے، ہر اس جگہ برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. اس سلسلہ میں جو پہلی صدیوں کا لٹریچر بھرا ہوا ہے وہ تو کئی مہینوں کا موضوع ہے. میں اختصار کے طور پر ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اس کی تشریح کے لیے اپنے مخالف کیمپ کے ایک لیڈر کی کتاب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑا دائی اور سب سے بڑا قائد سمجھا جاتا ہے، مگر جو کچھ اس نے تحریر کیا ہے وہ ہے جو اہل سنت کی فکر کو بالکل تسلیم کر رہا ہے اور اہل سنت کی فکر کو اجاگر کر رہا ہے. اور میلاد شریف کے تذکرے اور میلاد شریف کی برکتیں
اور میلاد شریف منانے سے جو گھروں میں نور آتا ہے اور اس کے انعقاد سے جو بندے کو راحت حاصل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس مقام پر ذکر کر دی گئی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ طریقہ مولد شریف۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ ان کے لیڈر اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جو میلاد شریف کے موضوع پر لکھی گئی، اور میلاد شریف کی برکتوں کو ظاہر کرتے ہوئے سر ورق جو شعر لکھا گیا وہ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہوں دونوں کیوں مل کے نور علی نور۔ تو یہ ہیڈنگ ہے اس کتاب کی۔ یہ نیچے نام بھی جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے آپ، اور اوپر سے قرآن کی وحی بھی نور آ گئی، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور۔ تو یہ واضح کیا کہ جو سورہ نور کے اندر اللہ کا فرمان ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا مصباح، کہ وہاں پر جس نور کا ذکر ہے وہ 12ویں کے نور کا ذکر ہے، وہاں ہے نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ ایک نور وہ جو نبی علیہ السلام کے مزاج میں ہے، پیکر میں ہے، اور دوسرا نور وہ جو اوپر سے باج کی شکل میں نازل ہونے والا ہے۔ لہذا ان کا لیڈر تو یہ کہتا ہے وہ صرف نور نہیں، وہ ڈبل نور ہے، نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ اور اس میں ذکر کرتے کرتے آگے جس چیز کو واضح کیا گیا وہ بھی تذکرہ اس انداز کا ہے۔ یہ تیسرے صفحے پہ وہ حدیث قدسی ذکر ہے دونوں، لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ حدیث لولاک پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ دیکھو یہ اس کا کتاب کا تیسرا صفحہ جو ہے اس پر لولا کلمہ خلقت الافلاک اور لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ تو یہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدلے ہیں تو وہ بدلے ہیں، یعنی بتدریج آگے پھسلتے گئے، پہلے کچھ پھسلے پھر مزید، پہلے کچھ گستاخیاں ہوئیں اور پھر جو کمالات تھے ان کا انکار کرتے کرتے اب جو ہے ان باتوں کو من گھڑت کہا کہ یہ اس، حالانکہ اعلی حضرت نے اس حدیث کے اس بات پر یعنی پوری بحث لکھی ہے، مقالہ تحریر کیا ہے، اور یہ خود اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو واضح کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ آج اس وقت ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پر بھی وہ کہتے ہیں تم غلو کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، اور ہر جہت میں اتنا مرتبہ کہاں انہیں ملا ہے۔ یہ بھی اسلوب کل تک ان کا تھا، آج بدل گئے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ تو یا کس کو کہا؟ صاحب جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہاں ہندوستان میں، کن کو؟ جو مدینہ شریف میں جلوہ گر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے بشروں کے سردار، یعنی بشر آپ جیسے نہیں، آپ بشر کے سردار ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، تمہارے نور والے چہرے سے چاند کو روشنی دی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے منیر، انارا ینیرو انارتن فہوا منیر، منیر وہ ہوتا ہے جو کسی کو نور دے، نور دینے والا، روشن کرنے والا، روشن کرنے والا، جو روشن کیا گیا اس کو کہتا ہے منور، اور جو روشن کرنے والا وہ ہوتا ہے منور یا منیر، اور جو روشنی لینے والا وہ ہوتا ہے مستنیر۔ تو کہا من وجہ کل منیر،
کہ تمہارا چہرہ سورج چاند سے روشنی مانگتا نہیں، روشنی دیتا ہے، مستنیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منیر، میں وجہ کل منیر، جو تمہارا چہرہ ہے۔ اب کاف کس کو کہا؟ وہی الصلاۃ والسلام علیکا میں جو کاف ہے، علیکا، صلاۃ والسلام محبوب آپ پر۔ تو یہ آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مسجد پر لکھیں کہ سنی سمجھیں گے کہ یہ شاید ہماری ہے۔ اب اتنا ان کو ڈر ہے علیکا سے کہ کاف کاٹتے ہیں، علی رسول اللہ کہ کاف سے خطاب ہو جائے گا، مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہاں رسول اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی صحیح درود ہے، مگر بیماری جو کاف سے آ رہی ہے اس کا انکار کرو گے تو وہ غلط ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکا میں ہمارے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے کاف مٹا کر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے اپنے کل کے لٹریچر کو کیا کریں گے؟ وہاں تو کہا من وجہ کل منیر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روشن چہرے نے جو روشنی بانٹنے والا ہے اس سے نور القمر، سورج اس سے چاند کو نور دے دیا گیا ہے۔ نورا مجہول کا صیغہ ہے، لغوی معنی ہے چاند کو نور دیا گیا تمہارے چہرے سے، جو چہرہ نور دینے والا ہے۔ اب جس کے پاس نور نہ ہو وہ نور آگے دے کیسے سکتا ہے؟ جس کے پاس نور نہ ہو آگے کیسے دے گا؟ جس کے پاس نور نہ ہو منور کسی کو کرے گا، کیسے کرے گا؟ اور یہاں اب نور سے مراد یہ بھی نہیں جو وہ تعویل میں آ کر کہتے ہیں، ہم ٹھیک کہتے ہیں نور مان لیتے ہیں لیکن ہم تو نور مان بھی مانیں گے، جو ہدایت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں چاند کو نور مانوی کیسے دو گے؟ چاند کا تو نور حصی ہے، چاند کا نور حصی ہے۔ چاند کا نور یہ نہیں کہ روزے کا نور، نماز کا نور، حج کا نور، زکات کا نور، وہ نور مانوی بھی دیتے ہیں، نور حصی بھی دیتے ہیں، اور مانوی نور ہے جو آج بھی 1.5 ارب انسان اس نور کی وجہ سے سینے مدینے بنائے ہوئے ہیں، اور حصی نور تو یہاں موضوع حصی نور ہے، چونکہ چاند جو چاندنی دیتا ہے وہ مانوی نہیں ہوتی، وہ حصی ہوتی ہے۔ چاند کی چاندنی ظاہری ہوتی ہے، چاند کی چاندنی آفاق کو روشن کرتی ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی چاندنی ہے، دل کو بھی روشن کرتی ہے اور باطن ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے۔ چاند کی جو چاندنی ہے، اسی وجہ سے تو حضرت جابر بن سمرہ نے کہا تھا فلا وَإِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے نبی علیہ السلام چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری، امام علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں وجوہات بیان کی کہ حضرت جابر نے جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا، اس کی دلیل ہے، کیوں؟ کہنے لگے نورہ ظاہر فی الآفاق ونور وجہہ ظاہر فی الآفاق والانفس، کہا کہ چاند کا نور صرف فضا کو روشن کرتا ہے اور مدینے کے چاند کا نور فضا کو بھی روشن کرتا ہے، دل و جان کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کا ایک فنکشن ہے صرف ظاہر کے لیے، اور ادھر ہزاروں کمالات ہیں۔ وہ چاند کا نور اس کے سامنے چھت آ جائے تو اندر داخل ہی نہیں ہوتا، چھت تو کیا خیمہ آ جائے پھر بھی داخل نہیں ہوتا، موٹا کپڑا تو کیا باریک سا آئے پھر بھی اندر داخل نہیں ہوتا، لیکن مدینہ کے چاند وہ چاند ہے، ان کی چاندنی ایسی ہے بیٹھے دار ارکم میں ہو نور عمر کے کلیجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یعنی مانوی بھی مانتے ہیں لیکن حصی کا انکار نہیں کرتے، حصی بھی مانتے ہیں، یہ مانوی ہے جو کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، دل کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے۔ تو ملا علی قاری نے کہا وہ چاند جو جس سے تقابل کیا تھا اور پھر کہا نہیں چاند وہ اور ہے، میرے نبی علیہ السلام کہیں زیادہ اس سے آسن ہے،
ان کہیں زیادہ کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی، اس کا نور، اس چاند کا صرف آفاق پہ ہے، صرف فضا میں ہے، صدیاں گزر گئی ہیں اس کو، آج تک ایک دل کو بھی روشنی نہیں دے سکا، آج تک ایک بھی بگڑی بنا نہیں سکا، آج تک ایک دل کا تالا بھی توڑ نہیں سکا۔ مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جن کی ایک ایک تجلی نے کروڑوں سینوں کو روشن کر کے دکھایا ہے۔ اب اس کتاب میں کہا گیا من وجهک المنیر لقد نور القمر، تو نور القمر سے جس نور کو مانا گیا یہ نور مانوی نہیں، یہ نور حسی ہے کہ ظاہر کیا گیا چاند جو چمکتا ہے تو وہ تمہاری روشنی سے چمکتا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، سب نے تسلیم کیا ہے۔ شاعر مشرق کہنے لگے اے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، اے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا، محبوب تمہارے ہاتھ کہاں ہمارے ہاتھ کہاں، ہم لگائیں تو چیز آلودہ ہو جائے اور تمہارے ہاتھ کا جلوہ نکلے تو سورج روشن ہو جائے، اے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند کا جو نور ہے، مہتاب کا جو نور ہے وہ کیسے ہے؟ وہ محبوب تمہارے ہاتھ کا جلوہ ہے، چہرہ تو چہرہ رہا، اے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ دیکھو یہ بر صغیر کا عشق، اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ چاند کو کہا چاند تو اتراتا کیوں ہے اپنی روشنی پر؟ تجھے جو کچھ ملا ہے وہ تو میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے جلوے سے ملا ہے، تو جن کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہوں ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، لیکن میں نے جب دیکھا تو بریلی کے تاجدار کا عشق یہاں بھی نمبر لے گیا۔ اقبال نے تو قلم توڑا، ہے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا۔ میرے امام نے دیکھا نیا چاند طلوع ہوا تھا جس کو ہلال کہا جاتا ہے، پرانا آسمان نیا چاند، تو آسمان خوش ہے کہ بالکل بانک پن چاند کا اور میرے آنگن میں موجود ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر میرے امام نے کہا دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا اتنا نہ مہے نو پہ چرخے کہن پھول۔ اے پرانے آسمان، اس نئے چاند پر اتنا خوش نہ ہو، ایک تیرا چاند ہے تو ایک میرا بھی چاند ہے۔ میرا چاند کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ، چہرہ تو چہرہ رہا، سینہ تو سینہ رہا، ہاتھ تو ہاتھ رہا، فرمایا اس سے اگلا معاملہ ہے، وہ کیا؟ فرمایا قدم، پھر فرمایا قدموں کی انگلی کا ناخن، قدم کی انگلی کا ناخن، ہاتھ تو ہاتھ رہا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ اے آسمان جو تیرا ہلال ہے، اس ہلال کے مقابلے میں میں اپنے محبوب کی انگلی کا، قدم کی انگلی کا ناخن لاتا ہوں۔ وہ جس طرح کا گول ہے تیرا چاند تو ایسا گول ہی نہیں ہے، وہ ناخن جتنی چمک رکھتا ہے تیرا چاند تو ایسی چمک نہیں رکھتا۔ اب دیکھو بریلی شریف کے عشق کے اندر جو ایک لذت ہے، اقبال نے بھی قلم توڑا ہے کہ پر تو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا تاکہ اشارہ تیرا۔ تو میرے امام کہنے لگے ہاتھ تو پھر ہاتھ ہے، یہاں معاملہ تو قدم تک پہنچا، اور پھر قدم کی انگلی آخری حصہ ہے، اور پھر انگلی کا ناخن انتہا ہے انسانی وجود کی، اور وہ ان کا سر مبارک اور چہرہ اور سینہ اور پیکر کے جلوے اپنی جگہ رہ گئے، یہاں جو آخری حصہ ہے ناخن کا، یہ چاند تو اس ناخن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا۔
چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی. آما کہتے ہیں آما نابینا کو، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو. چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی. کائنات کی آنکھ یوں ہوتی جیسے اندھے کی آنکھ ہے. چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی. کائنات کی آنکھ یعنی پوری کائنات یوں ہوتی جیسے نابینے کی آنکھ ہے. کیوں؟ دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. اگر کن کی آنکھ میں محبوب تمہارا نور نہ ہوتا تو ساری کائنات کی آنکھ اندھی رہتی. ساری کائنات کی آنکھ میں سرما لگا ہے تو کن کے نور سے لگا ہے، اور کن کی آنکھ میں سرما لگا ہے تو محبوب تمہارے نور سے لگا ہے. یہ انداز محبت کا کتنا حسین انداز ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، پر جیسے حق ہے محبوب تمہاری تعریف کا ایسا تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہم کر سکیں. بس خلاصہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی. اللہ کے بعد نمبر محبوب تمہارا پہلا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. تو یہی تو ہمارا بھی جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں اونے بونے ان کی برابری نہ کریں. وہ تو نبیوں کے بھی سلطان ہیں. ان کی فرشتوں پر کتنی فضیلت ہے، ان کی مخلوقات میں کتنی عظمت ہے. بعد از خدا سب سے زیادہ مرتبہ و مقام جس ذات کا ہے وہ ذات ہیں جن کا چاند 12ویں کی صبح کو طلوع ہوا ہے. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف کا انداز عجیب ہے. یہاں پر چونکہ گفتگو صرف ایک نہج سے ہو رہی ہے، اب یہ شروع ہوتی ہے کتاب واز ملقب بالنور. تقریر کا نام ہی نور کی تقریر ہے. نور کی تقریر. آیت کون سی اس میں پڑھی ہے اور اس کے ذریعے سے جا کے تقریر کی ہے. اما بعد، جس طرح ہم تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال اللہ تعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم یہ آیت پڑھ کے نور بیان کریں تو کہتے ہیں نہیں تمہیں تو تفسیر ہی نہیں آتی، تمہیں پتہ ہی نہیں نور کا معنی کیا ہے. نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے اور عطف تفسیری ہے، اور کتاب مبین اور نور ایک ہی چیز ہے. تو اس بندے نے میلاد بیان کرتے وقت نور والی آیت کیوں پڑھی؟ تو کیا کتاب کا میلاد تھا؟ وہ تو مخلوق ہی نہیں، وہ اللہ کا کلام ازلی ابدی ہے. اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کے نور کا ذکر ہے. وہ نور، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے خطبے کا آغاز کیا گیا. اور یہ کمال ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا. اگر کوئی بعد کی صدیوں میں بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اب یہاں پر جو اس وقت ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ بات صرف عرض کرتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت ذکر مبارک کیا جاتا ہے، میلاد شریف کی محفل، لوگ کہہ رہے ہیں اب فائدہ اس سے کیا ہوگا، ٹائم ضائع کرتے ہو، گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں کوئی کام ہی نہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہو، اس سے کچھ نہیں ملتا. تو معاذ اللہ میں ان کے گھر سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ملتا کیا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 26 ہے. اس میں ایک عنوان لکھا گیا ہے. عنوان کیا ہے؟ طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے. طاعون کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم، طاعون کا علاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شریف ہے. تو اگر طاعون ذکر نبی علیہ السلام سے دور ہو سکتا ہے تو کیا دوسری کوئی بیماری دور نہیں ہو سکتی؟ کیا انتظار کیا جائے گا کہ طاعون آئے تو پھر میلاد کریں؟ نہیں، کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی آلودگی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو،
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. کوئی اب ان کو یا تو معاذ اللہ اپنا لٹریچر دریا برد کر دینا چاہیے، یا یہ لکھنے والوں پر بھی 4 فتوے جڑ دینے چاہیے، تو یا پھر اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. یہاں پر طاعون کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے. پہلے تو آج جو انہوں نے لڑائی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ اور نبی یہ 2 پارٹیاں ہیں آپس میں، تم اے بریلویو نبی کی پارٹی ہو، ہم اللہ کی پارٹی ہیں، اور تم نعتیں پڑھتے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر کرو تو پھر تجھ کو ملے کچھ. اگرچہ ذکر اللہ کا بھی ہم ہی ان سے زیادہ کرتے ہیں، ان کے ہاں نہ ورد نہ وظیفہ نہ ہلکا ذکر. اب یہ دیکھو یہاں کیوں نہیں لکھا کہ اللہ کا ذکر طاعون کا علاج ہے؟ کہا حضور علیہ السلام کا ذکر طاعون کا علاج ہے. ہم تو دوئی کے قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر بھی ہے. لیکن جو فرق کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلا ذکر تو رب کا ذکر ہے اور اس سے ساری مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں. لیکن طاعون کا علاج جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آ رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ ہم جب نعت شریف پڑھتے ہیں جو شریعت کے مطابق نعت ہے اس میں ہم کوئی غلو نہیں کرتے، ہم اس میں بھی توصیف باری تعالیٰ کر رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے بندہ محرومی کا شکار ہو، بلکہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال انسان کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. یہاں عجیب بات لکھی ہے، اور ایسی بات ہے کہ کسی سے بھی جو تم سے جھگڑتے ہیں تم جا کے پوچھو تو ایسا یہ ان کے لیے لا ینحل مسئلہ ہے. توبہ کرنے کے بغیر کہ اپنی فکر سے توبہ کریں، اپنے مسلک سے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سے توبہ کیے بغیر تم سے جان نہیں چھڑا سکتے. عام کوئی خطیب ہوتا تو کہتے یہ ان پڑھ بندہ تھا تو لکھ گیا ہے. عام کوئی ہوتا یا کوئی بات ایسی ہوتی جس میں کوئی مترادف سا لفظ ہوتا، کہتے نہیں مراد یہ نہیں مراد وہ ہے، یا لفظ ایسے ہیں کہ آگے پیچھے جانا ہی مشکل ہو گیا ہے. اور وہ فکر امام احمد رضا اور فکر امام بوسیری اور عشق امام بخاری اور لذت صہیب و سلمان اس انداز میں اس جملے کے اندر موجود ہے جس سے اہل سنت و جماعت کی پوری ادا کی وضاحت ہو رہی ہے اور درجنوں مسائل پر استدلال ان جملوں سے کیا جا سکتا ہے. اب الفاظ اس کے سنیے. طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے دیگر علاجوں کے علاوہ ایک علاج کیا ہے؟ ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے. جیسے کچھ اور علاج ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی طاعون کا ایک علاج ہے. اب میلاد شریف کی محفل تو ہے نا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلاں بیمار ہے، میں چاہتا ہوں اس کو صحت مل جائے. ہمارے گھر میں بھی برکتی ہے، میں چاہتا ہوں برکت آ جائے. ہمارے محلے میں کئی فتنے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ فتنے دور ہو جائے. تو طاعون کے علاجوں میں سے ایک علاج یہ کہتے ہیں ہم سے بات کرتے ہوئے کہ ہم ما تحت الاسباب مدد کے قائل ہیں، ما فوق الاسباب مدد کے قائل نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر گولی دے تو بندے کا درد صحیح ہو جائے، تو یہ سبب تھا، سبب والی مدد کے ہم قائل ہیں. لیکن تم اہل سنت ما فوق الاسباب مدد کے قائل ہو، تو ما فوق الاسباب مدد اس کو ثابت کرو جس کے لیے ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں دلائل دیے ہیں. اب یہاں میں پوچھتا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر طاعون والے کے پاس کیا جائے تو کیا اس کو کوئی معجون کھلائی جاتی ہے؟ کیا اس کو کوئی شربت پلایا جاتا ہے؟ کیا اس کے بدن پہ کسی تیل کی مالش کی جاتی ہے؟ کیا اس کو کوئی گولی کھلائی جاتی ہے؟ یہ سارے سبب ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں. اور طاعون والا پھر بھی صحیح ہو گیا تو پتہ چلا یہ نام وہ ہے جو اسباب کے بغیر بھی مدد کروا دیتا ہے. یہی تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے.
وہ دوسرے ذرائع سے سر کا درد صحیح ہو جائے، وہ سبب تھا، دوائی تھی، وہ ٹیکا تھا، وہ کوئی شربت تھا، کوئی معجون تھی، کوئی پھکی تھی. لیکن یہاں نہ پھکی ہے، نہ ٹیکا ہے، نہ معجون ہے، نہ کوئی گولی ہے، نہ کوئی مالش ہے. صرف کیا ہے؟ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو اور اتنی بڑی مہلک بیماری دور ہو جائے. تو پتہ چلا جن کا نام اتنی برکت دے ان کی ذات کتنی برکت والی ہوگی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اب دیکھو یہاں پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاج تجربہ میں بھی آیا ہے. اشرف تھانوی کہتا ہے میں نے صرف سنی سنائی بات نہیں، تجربہ میں بھی آیا. شاید تجربہ نہ ہوتا تو یہ بھی ذکر نہ کرتا، کہتا تجربہ میں آیا ہے. یعنی اب وہ پورا قصہ لکھتا ہے. میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے، وہ سیرت سے متعلق کتاب ہے اشرف تھانوی کی، نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی موٹی. تو میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں. اس کے لکھنے کے زمانہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، یہاں جملہ ختم ہو رہا ہے کہ وہ کتاب ہے کس بارے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے بارے میں. اس کے بعد اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا. وہ تھانہ بھون جہاں یہ رہتا تھا اس قصبے میں طاعون کا مرض تھا. جب یہ نشر الطیب کتاب جو ملتی ہے مارکیٹ سے اردو میں وہ لکھی جا رہی تھی، تو اس کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ عجیب انداز ہے. میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا. نشر الطیب بخاری شریف نہیں، یہ اپنی کتاب، لیکن ہے نبی علیہ السلام کے حالات کے بارے میں. جس روز نشر الطیب لکھی جاتی تھی کوئی حصہ اس کا تھوڑا سا چند سطریں، تو کیا ہوتا تھا؟ اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز وہ ناگا ہو جاتی تھی اس روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں. جس روز لکھی جاتی تھی اس روز اسرائیل چھٹی کرتا تھا، اور جس روز نہیں لکھی جاتی تھی اس روز 3-4 بندے اس چھوٹے سے گاؤں میں مر جاتے تھے، بستی جس میں یہ رہنا. اب یہ ذکر کرنے کے بعد ابتدان تو میں اس کو اتفاق پر محمول کرتا رہا کہ بائی چانس ایسا ہو جاتا ہے، کوئی اس خاص وجہ نہیں. جس طرح آج ایسا ہو تو وہ کہتے ہیں بائی چانس ایسا ہو گیا، اس میں سرکار کے ذکر کی کیا دخل ہے، اس میں ذکر کا تمہارا عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ بڑی بڑی دلیلوں پر یہ کہہ دیتے ہیں. تو اشرف علی تھانوی کہتا ہے ابتدان میں اس کو بائی چانس ہی سمجھتا رہا. یعنی میرا اپنا جو یقین تھا وہ یہ تھا پہلے کہ ذکر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا اثر کیسے ہو کہ فرشتے رک جائیں پیچھے ہی؟ جب ادھر رب نے بھیجے ہوئے ہوں تو مارنا ہے 3-4 کو، آگے ذکر روکے کیسے ان کو؟ بات بڑی سیریس ہے. اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ آج فلاں فلاں نے مرنا ہے تو نبی علیہ السلام کے ذکر سے اسرائیل چھٹی کیسے کرے گا؟ یہ دلیلیں تھی پہلے ذہن میں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آج لکھی نہیں تھی کسی کی. اس طرح میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ بائی چانس ہوتا ہے، اتفاق ایسا ہے، اتفاق ہے کیسا ہو جاتا ہے. لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے. تو کیا فکر رضا نظر آئی نہیں؟ میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اب جنازے اٹھنے ہوں اور جنازہ نہ اٹھے تو کوچا بسا یا نہیں بسا؟ ذکر سے مہک سے جس سمت آ گئے ہو کوچے بسا دیے ہیں. یہ صورتحال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد پر
انہوں نے کہا کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے، لیکن جب کئی بار ایسا ہوا کہ جس دن میں نہیں لکھتا کچھ نبی علیہ السلام کا تذکرہ، اس دن 3-4 بندے مر جاتے ہیں، اور جس دن لکھتا ہوں اس دن کوئی بھی نہیں مرتا، تو کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ پھر یہ برکت نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے۔ اب سرکار کا ذکر اگر موت ٹال دے تو اس سے بڑا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ موت آئی تو ٹلتی نہیں، اور ان کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور ہے کوئی چھوٹا موٹا ان کا خطیب نہیں، ان کے مسلک کا ستون جس کے بغیر چھاتی قائم ان کی نہیں ہوتی، جیسی بھی چھت ہے، تو اس کے تجربے سے یہ عقیدہ، اور حق ایسا ہوتا ہے کہ منکرین کے اندر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ دلیل بنا لے کہ یہ بندہ تو پھر بالکل صحیح تھا اور اس کی تم حوالہ دے رہے تو اس کو سچ مانو۔ ہم سچ کو مانتے ہیں جہاں بھی ہو، لیکن ضروری نہیں جہاں سچ ہو وہ بندہ سچا بھی ہو۔ یہ تو حدیث شریف میں ہے نا، ان الکذوب قد یصدق، اس معاملے میں سچا ہے، مگر باقی جھوٹوں کے تو ہم ضامن نہیں بن سکتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے 3 رات شیطان کو پکڑا تھا، تیسری رات اس نے جب کہا صحابی نے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں ضرور سرکار کے سامنے پیش کروں گا تجھے، 2 راتیں تمہیں چھوڑتا رہوں، تم باز نہیں آئے، تو اس نے کہا میں تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، تمہیں علم کی ضرورت ہے نا ابو ہریرہ، تم بہت زیادہ پڑھائی میں مصروف ہو، تو آیت الکرسی کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کھجوریں تمہاری چوری نہیں ہوں گی، مال محفوظ رہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فعل اسیر کل بارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کے بارے میں جسے پکڑا تھا بتا، تو کہا محبوب بڑا اچھا پکڑا تھا، لانا بھی تھا، مگر وہ تو ایک اس نے وظیفہ بتایا ہے، میں نے اس کی وجہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتا آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے تو جانو مال محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واقعی یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے، مگر وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اب کوئی کہے کہ تم شیطان کے کہنے پر آیت الکرسی کی عظمت مانتے ہو تو ہر بات ہی اس کی مانو، نہیں، ہر بات نہیں مانی جائے گی، جو سچ ہے وہ ضرور مانا جائے گا۔ اب یہاں پر جس وقت یہ چیز سامنے آ گئی، کہا ابتدان میں تو اس کو اتفاق پر میں نے محمول کیا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ اب پہلے تھا خیال ہوا، یہ ایڈوانس ہو رہا ہے بتدریج، پہلے اتفاق تھا، اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، پھر خیال بن گیا یہ کہ ذکر کی برکت ہے، اور پھر خیال سے بڑھ کے عقیدہ بن گیا، یقین ہو گیا۔ کیسے؟ پھر آخر میں نے یہ التزام کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، التزام اپنے اوپر لازم کر لیا میں نے کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔ کیوں التزام کیا؟ اس لیے کہ اسرائیل چھٹی پہ ہی رہے، اس بستی میں نہ آئے، میں اس کا کچھ حصہ روزانہ لکھ لیتا تھا، اور میں نے یہ التزام کر لیا۔ التزام ہے اپنے اوپر خود چیز کو لازم کرنا، الزام ہوتا ہے کسی کا کسی پر کچھ لازم کر دینا، التزام ہوتا ہے خود کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو میں پوچھتا ہوں کوئی نئی وحی آ گئی تھی کہ اس لکھنے کو اپنے لیے واجب قرار دے لیا تھا؟ کس آیت میں ہے کہ طاعون روکنے کے لیے کتاب کا صفحہ لکھو؟ کس حدیث میں ہے کہ طاعون روکنے کے لیے کتاب کا صفحہ لکھو؟ تو یہ ہندوستان میں ایک بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں نے مشکل کشائی کی نیت سے صفحہ ضرور لکھنا ہے۔ کبھی بھی ہماری بات مانے بغیر جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہم میلاد کی محفل کو مستحسن سمجھتے ہیں، اور ہاں وقت پر واجب بھی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی گستاخی کر رہا ہے
اور نبی علیہ السلام کے نام کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، اب ضروری ہے کہ اس کے سامنے تذکرہ کرو. اور وقت وقت سے صورتحال بدل جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زب بکر دری روز در ہندوستان آج شاعر اسلام است. فرمایا اسلام کی جو پہچان ہے وہ ان چیزوں سے ہے نا، اذان اسلام کا کی شاعر میں سے ہے، حاج شاعر میں سے ہے. فرمانے لگے میرے زمانے میں ہندوستان میں گائے کی قربانی بھی اسلام کی پہچان ہے. پہلے کیا تھی؟ جائز تھی، لیکن واجب نہیں کہ یہ کی جائے، کوئی بھی کرو جائز ہے. لیکن فرما ان دنوں میں کیوں اکبر نے دین الہی بنانے کی جو سازش بنائی اور ہندوؤں کو مسلمانوں پر چڑھانا چاہا اور ہندوؤں نے برملا کہہ دیا کہ جو گائے ذبح کرے گا ہم اس کا سر اتاریں گے. تو اب جائز کام کو جب رکاوٹ سامنے لائی گئی تو مجدد نے کہا کہ کام مجددوں کا یہ ہوتا ہے، میں تمہیں وضاحت کر رہا ہوں کہ اب پہلے جیسا عمل نہیں رہا گائے کو قربان کرنا. پہلے محض جائز تھا، اب جائز کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، اس کو روکا جا رہا ہے. تو جائز کام کو روکا جائے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اس بیس پر بھی لیکن ہمارے نزدیک حکم محفل میلاد کا استحباب والا ہے. اور یہاں تو مشکل کشائی کے لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب کہا جا رہا. میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ضرور لکھنا ہے. نیت کیا ہے لازم کرنے میں؟ نیت ہے مشکل کشائی، نیت ہے حاجت روائی، اور چھوٹی مشکل نہیں موت کو ٹالنا، اس کے لیے کہ پیچھے ہٹ جائے. اب اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام میں کی نہیں جا سکتی، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ تجربہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو عزت ہے رب ذوالجلال کے دربار میں، ہاں فیصلے اٹل ہیں، لیکن پھر بھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہو گئی. جنہوں نے مرنا تھا نہیں مرے، کیونکہ کتاب کا صفحہ لکھا گیا. کتاب کی برکت سے، لفظوں کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے جنہوں نے مرنا تھا وہ نہیں مرے. اس دن چھٹی ہوئی اسرائیل نے کی، اس شہر میں نہیں آئے، اس جہاد میں نہیں آئے، تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے دربار میں جو تقدیر کی اقسام ہیں ان میں سے قسم ایسی بھی ہے کہ جو رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کی وجہ سے وہاں تبدیلی بھی فرما دیتا ہے. جیسے بخاری شریف میں رب عاشا لو اقسم علی اللہ لابرہ، میرے کئی پراگندہ حال بندے ایسے ہیں دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھتی، نہ ان کو دعوت دیتا ہے، مگر میرے دربار میں ان کا مقام یہ ہے وہ اگر قسم اٹھا دیں میں قسم نہیں جھوٹی ہونے دیتا، میں قدرت کا نظام بدل دیتا. تو محتشم سامعین حضرات، یہ طاعون کا علاج اس کے لحاظ سے لکھ کر آگے بات ابھی ختم نہیں ہوئی. میں نے التزام کیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا. یہ جس زمانے میں نشر الطیب لکھی، اب یہ اس کے بعد کتاب لکھی گئی، تاریخ ظاہر ہے. لکھتا ہے مصنف، آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے کہ تھانوی صاحب ہمارے علاقے میں طاعون کا مرض آ گیا ہے. مجھے لکھا ہے، شکایت کی ہے میرے پاس کہ تم اسپیشلسٹ ہو، طاعون کا مرض ہمارے علاقے میں آ گیا ہے. تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے جو پہلا طریقہ تھا. اب جب مجھے کہا گیا کہ فلاں علاقے میں طاعون ہے، لوگوں نے خط لکھا، تو میں نے جواب کیا دیا؟ جواب میں یہ لکھا کہ نشر الطیب پڑھا کرو، نشر الطیب پڑھا کرو، نشر الطیب پڑھا کرو تو کیا ہوگا؟ بیماری ٹل جائے گی. نشر الطیب پڑھا کرو، طاعون ختم ہو جائے گا. تو کیوں نہیں کہا یا اللہ مدد کہو؟ ذکر سے یقیناً طاعون ہٹ جائے رب کو پکارنے سے. یہ کیوں کہتے ہیں نشر الطیب پڑھا کرو؟ یہ کیوں نہیں کہتے قرآن پڑھا کرو؟ یہ کیوں کہتے نشر الطیب پڑھا کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا بخاری شریف پڑھا کرو؟ تو پتہ چلا جس وقت کسی ذکر سے کہیں کسی کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ آخر ذکر تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی ہے نا، مگر بال یقین نشر الطیب کلام خدا تو نہیں ہے، نشر الطیب کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے.
وہ اردو کی کتاب ہے، ہاں موضوع اس کا اچھا ہے کہ وہ سیرت کے بارے میں ہے، لیکن نہ وہ کلام اللہ ہے نہ کلام الرسول علیہ السلام ہے، مگر پھر بھی برکت آئے گی، کہا کہ طاعون دور ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے بزرگوں کے جو وظائف ہیں ان پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے یہ اپنے وظیفے گھڑے ہوئے ہیں، یہ پڑھ رہے ہو وہ پڑھ رہے ہو، ڈائریکٹ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں کہتا ہوں ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک فیض ہے، کلام اگر صحیح ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کفریات نہ ہو، لغویات نہ ہو، اللہ کا ذکر اس میں ہے، اگرچہ وہ براہ راست آیت نہیں ہے، اگرچہ وہ براہ راست حدیث نہیں ہے، لیکن مضمون قرآن و حدیث والا ہے، تو اس کو اگر وظیفے کے طور پر کوئی پڑھے گا تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ شروع سے امت کا معمول رہا ہے، اور پھر اتنی برکت ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں، چھوٹی سر درد، سینہ درد، یہ تو چھوٹی ہے نا، موت خود جو ہے اسے ٹالنے کا نسخہ اشرف علی تھانوی جو لوگوں کو بتا رہا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ تو ہم نے کیا جرم کیا کہ ہم کہتے ہیں اگر چاہتے ہو گھر میں برکت ہو تو محفل میلاد کرو، کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو، آیات قرآن پڑھی جائے، حدیث شریف کا ذکر ہو، حدیث شریف کا مضمون ہو، اور جب ہم کہیں تو یہ کہتے ہیں تم تو بدعتی لوگ ہو، صحابہ نے ایسے کہاں کیا تھا؟ تو میں پوچھتا ہوں صحابہ نے کس جگہ بیٹھ کے نشر الطیب لکھی تھی اور طاعون کے لیے اس جملے کو استعمال کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محافل میلاد ہمارے متعدد جو والیوم ہیں خطبات کے ان میں آ چکی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ان کو یہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس انداز میں جو تم، اس کی اصل ضرور ہے پیچھے، اور وہ صحابہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے مصیبت ٹالنے کے لیے۔ یہ ہے امام بخاری کی اس الادب المفرد میں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا اور چلنے کے قابل نہ رہے، تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو ساری کائنات میں تجھے محبوب ہیں ذرا ان کا نام تو لو۔ یہ میرے پاس اس کے 8 کتابوں کے حوالے ہیں جدا جدا، ان میں امام بخاری کی بھی ہے الادب المفرد۔ اذکر احب الناس الیک، ذکر کرو کس کا؟ احب الناس کا۔ یہ صحابہ کی ٹرم تھی، اصطلاح تھی کہ سرکار کو بیان کرنا ہو تو احب الناس کہتے تھے، سب سے بڑے محبوب، ہر ایک کے مقابلے میں بڑے محبوب۔ اذکر احب الناس الیک، ابن عمر ذرا ان کو آواز دو نا جو سب سے بڑے محبوب ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اذکر احب الناس الیک، یہ تو فصل ابھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے خود کاشت کی ہے، اس فصل میں تو شرک و بدعت کی کوئی جڑی بوٹی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو صحابہ ہیں، اور مشورہ دینے والے بھی صحابی ہیں اور لینے والے بھی صحابی ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ نہیں کہا تم احب الناس کے ذکر کی بات کرتے ہو، ذکر تو اللہ کا ہونا چاہیے، تم کہتے ہو لوگوں میں سے ایک انسان جو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کا ذکر کرو، تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، فوراً ذکر کیا، فقال یا محمد، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا تو مشکل کیسے ٹلی؟ کہتے ہیں اتنا جلد پاؤں صحیح ہوا، بیماری والا تو اتنا جلد ہوتا ہی نہیں صحیح، وہ تو آہستہ آہستہ صحت آتی ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ اتنا جلد صحیح ہو گیا کہ جیسے پہلے کسی نے رسی سے مجھے ڈنگا مارا ہوا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا، رسی کھلتے ہی میں چلنا شروع کر دیا، یعنی بیماری اتنا جلد گئی کہ جیسے رسی کھول دی جاتی ہے۔ اب یہ برکت ہے میرے نبی علیہ السلام کی، اصل پیچھے ہے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ اصل پر آگے احکام مرتب کرنا بدعت نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے کہ جزی چیز ثابت ہو تو پھر ہی جائز ہو، تو پھر تو کوئی چیز بھی ثابت نہیں کر سکو گے، پھر تو امام بخاری نے جو بخاری لکھی تو وہ بھی بدعت ہی کی۔ حضرت صدیق اکبر کی بخاری کون سی ہے؟
حضرت فاروق اعظم کی کون سی ہے؟ چلو وہ مصروف تھے خلافت میں. حضرت معاذ بن جبل کی کہاں ہے؟ حضرت زید بن ثابت کی کہاں ہے؟ حضرت ابی بن کعب کی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تھے ہی استاد صحابہ میں اور ہر وقت کام ہی یہ تھا. تو پتہ کیا چلا، امام بخاری نے بدعت نہیں کی. ابو شاہ کو نبی علیہ السلام نے جو چند لائنیں لکھوائی تھیں وہ 4 جلدوں کی دلیل بن گئی ہے. یمن سے جو آئے تھے اکتبوا لابی شاہ، میرے صحابہ جو میں نے فرمایا نا ان کو لکھ کے دے دو، تو 4 لائنیں دلیل بن گئی 100 جلدوں کی. اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام کا ذکر کیا تو رسی فوراً مسئلہ حل ہوا. رسی حقیقت میں نہیں تھی، مرض تھا، لیکن یوں ٹھیک ہوا جیسے رسی کھول دی جاتی ہے. اب پیچھے یہ اصل ہے، مگر اگر یہ دکھانا چاہیں کہ کہیں ملے کہ طاعون آیا ہو اس کو دور کرنے کے لیے چلو رب نے آیت نہیں نازل کی، نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، چلو صحابہ نے ایسا عمل کیا ہو، ایسا دکھانا ان کو مشکل ہوگا. مگر ایسا کرنا ان کا عمل نکلا. کیوں؟ اصل جو ہے اگر شل پاؤں ذکر سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر طاعون بھی دور ہو سکتا ہے. تو دلیل ہماری سے ان کی جان چھوٹے گی. تو پتہ چلا اگر طاعون دور کروانے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کر لیا جائے کہ کتاب کا صفحہ لکھا جائے تو جائز ہے، اور پھر وہ کتاب پڑھی جائے جو لکھی گئی ہے اس آخری دور میں ہندوستان کے اندر، جو پہلے صحابہ کے پاس موجود ہی نہیں تھی، نہ تابعین کے پاس تھی، نہ تبع تابعین کے پاس تھی، وہ کتاب پڑھی جائے مشکل کشائی کے لیے، اگر وہ جائز ہے تو پھر محفل میلاد بنا کے مشکل کشائی کروانا بھی جائز ہے. محتشم سامعین حضرات، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اگر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اس میں حرج کیا ہے کہ ان چیزوں کو تسلیم کیا جائے. اور پھر یہ جو ان کے گھر کی باتیں ہیں، ہم نے نہ کتاب لکھی ہے نہ کتاب چھاپی ہے، لکھی بھی انہوں نے ہے، شائع بھی انہوں نے کی ہے. ہمارا کام تو صرف ان کو متوجہ کرنا ہے کہ شرک کے دانت تیز کر کے امت کو کاٹتے پھرتے ہو، کہلے گھر کی کو خبر لو، ان کو پوچھو انہوں نے اس کو کیوں مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. اور یہ جہاں لکھی گئی اس کتاب کے بارے میں بھی لکھا لوگوں کو نسخہ کہ جہاں جہاں طاعون ہے میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھو، اس سے طاعون دور ہو جاتا ہے. تو ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. محبوبوں سے یوں عداوت نہیں کی جاتی جیسے تم کر رہے ہو. ہمارے مخالفین کا جو انداز ہے، اب ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا ہے. انہوں نے کوئی کہتا ہے یہ کرشن کا ولادت دن ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا جنم دن ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا دن ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا دن ہے. شرم نہیں آتی اتنی بدبختیوں کے گستاخانہ جملے بولتے ہوئے. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جس ذکر پر عرش سے فرشیوں کے لیے انعام اترتا ہے. محتشم سامعین حضرات، ہم نے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے لیے جو دعائیہ مہم شروع کی اس کے لحاظ سے یہ سٹیکر تیار کیے گئے ہیں، اور ہر محفل میلاد میں اس کا اہتمام کیا جائے، ہر مسجد میں محراب میں کسی خاص جگہ یہ سٹیکر لگائے جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پرنٹ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے. اگر آپ وہاں پیشی پہ پیش نہیں ہو سکتے جا کے اڈیالہ جیل کے باہر، تو کم از کم یہاں تو اس بات کو جاری رکھیں، اس دعا کو پھیلائیں، اس اپیل کو پھیلائیں. اور ہو سکتا ہے کسی صاحب دل کی آمین کہنے پر اڈیالہ جیل کے تالے ٹوٹ جائیں اور غازی ممتاز حسین رہا ہو جائیں. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. انشاءاللہ سالانہ ہمارا جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں 12ویں کی درمیانی شب پیپلز کالونی کے چوک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد پذیر ہونے والا ہے. اب سارے دوستوں کو دعوت دیں، بڑا اہم موضوع وہاں پہ بیان کیا جائے گا. عشاء کے فوراً بعد وہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اس میں ضرور شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.